بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہیں، جس کے لیے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگست کا مہینہ ہے اور یہ ہمارے ملک پاکستان کی آزادی، آپ کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے آنے والے بچوں کی، ہماری اس نسل کی جو چل رہی ہے ان کی آزادی کا دن ہے اور آزادی کا مہینہ ہے۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ذہن میں ہمیں آتی ہیں کہ جو ہم باقی سارے دنوں میں تو شاید ذہن میں نہیں رکھتے، لیکن اگست کے آتے ہی وہ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ میرا تو ایک روٹین کا معاملہ ہے کہ میں اپنے جیکٹ ہو، بلیزر ہو، ویسٹ کوٹ ہو یا میرا کوئی ڈریس ہو تو میں اس پہ پاکستان کا پرچم لگانے کا، یہ بروچ لگانے کا بڑا مجھے شوق ہے، میں لگا لیتا ہوں۔ اور ہمارے بہت سے ایسے سینئرز ہیں، ہمارے بہت سے ایسے علماء کرام ہیں، جس ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب جن کو آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کے بھی سینے پہ بروچ یہی لگا ہوتا ہے، یہی بیج لگا ہوتا ہے، یہی پرچم لہرا رہا ہوتا ہے، اور ان کی کنٹینیوٹی شاید مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ سو ایسی انسپریشن رہنی چاہیے۔ اگست میں ہم 14 اگست سے کچھ ہی دن پیچھے ہیں اور انشاءاللہ 4 دن کے بعد ہم 14 اگست جشن آزادی کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن یہ مہینہ چونکہ اگست کا ہے، آزادی کا مہینہ ہے۔ آزادی بہت سے معنوں میں ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو بولنے کی آزادی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ہے، کچھ کو رہنے کی آزادی، کام کرنے کی آزادی، ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی شخصی آزادی کی بات کیجیے، قوم کی آزادی کی بات کیجیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان آزادیوں کے بارے میں ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، جو پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے ہونی چاہیے، بات کرنی چاہیے، سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں، لیکن ایک جائز حق تک، جائز حد تک۔ اسی طرح سے اگر ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں، دنیا کا خوبصورت ترین مذہب، سب سے بہترین مذہب، جس میں ہم لکیلی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کر دیا ہے۔ ذرا ان کو تو دیکھیے کہ جو بڑی محنتوں کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد، بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد جب وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ انہیں سمجھ آتی ہے کہ وہ دین اسلام کے بنا بیکار زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم اس کو لیوریج لے لیتے ہیں۔ اس کی بھی خاص اہمیت ہماری زندگی میں سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اور آج اگر میں آزادی کے حوالے سے آپ سے چند لائنیں شیئر کروں تو شریعت اسلامیہ میں آزادی ایک عظیم اور انمول نعمت ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے آزادی کا مقصد انسان کو غیر اللہ کی غلامی سے نکال کر صرف ایک اللہ کی بندگی میں دینا ہے، تاکہ انسان دینی احکام، عبادات اور اسلامی شعار پر آزادانہ عمل کر سکے۔ آزادی کی اہمیت ہے، عظیم انعام ہے یہ، اور ان سے پوچھئے جو قومیں محکوم ہیں اور جو اپنی آزادی کی یا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں، ان کو دیکھیے تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک میں پیدا کر کے، آزاد ملک دے کے ہم پہ کتنی بلیسنگ کی ہے۔ آپ عبادت کر سکتے ہیں، آپ اذان کی آواز سن سکتے ہیں، آپ نماز پنجگانہ کے لیے مساجد میں دوڑے جا سکتے ہیں، چلتے جا سکتے ہیں، آپ کو عیدین کی نماز کے لیے آزادی ہے، آپ اپنے جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے آزاد ہیں، روزہ رکھنے کے حوالے سے آزاد ہیں۔ آپ کس کس بلیسنگ کی بات کریں اور وہ آپ کو اپنے ملک میں میسر ہے۔ آزاد فضا میں سانس لینا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پرندے کو دیکھیے جو قید ہے کسی پنجرے میں، اور ہم نے ہی اگر اس کو قید کر رکھا ہے گھروں میں، چھوٹے چھوٹے پنجروں میں، اس کو آزادی کی نعمت کے بارے میں دیکھیے کہ جیسی ہلکا سا پنجرہ کھلا ملتا ہے تو آزاد فضاؤں میں کیسے خوشی سے اڑتا ہوا جاتا ہے۔ خوش رہیں اپنے ملک میں، جو بھی حالات ہیں وہ ہمارے حالات ہیں، ہمارے پیدا کردہ حالات ہیں، لیکن اپنے ملک کے لیے کبھی اس طرح کے الفاظ مت نکالیے۔ خیر، اس پہ ہم بات کریں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے، آپ کا اپنا پروگرام صبح وطن، جس کا فارمیٹ ہے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، کرنے کا کام آج کا وظیفہ بتاتے ہیں، سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، لائیو کالز لیتے ہیں، اور آج کی کتاب جو مسلم لائبریری میں ہوتی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ جو ٹاپک آف دا ڈے آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ آزادی کی نعمت شریعت کی نظر میں کیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج سیگمنٹ ہے مونسون کے حوالے سے، جو کہ اسپیل چل رہا ہے، جس میں جلد کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ چہرہ آپ کا فریش ہونا چاہیے، آپ کی سکن جو ہے وہ اچھا محسوس کرنا چاہیے، آپ کو کوئی اریٹیشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی الرجی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس موسم کے حوالے سے ہم خوبصورت بننے کے حوالے سے یا بنانے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے معزز مہمان کون موجود ہیں پہلے ان کے بارے میں بتاتے ہیں جی، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ قاری اشتیاق احمد ساقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ خیریت سے کیا؟ الحمدللہ۔
माशाल्लाह। और इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं, आप इनसे मोहब्बत करते हैं, ये भी हमसे शफकत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व खैरियत से रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वेलकम टू द शो जी। और आपको ये भी बताएं कि आप पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं, पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। और ये नंबर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त, जो डिस्प्ले किया जा रहा है, इसके जरिए, इसके थ्रू आप कॉल करके पैगाम क्लब, जो कि अब तक के मेंबर्स 1129 हो चुके हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं। ना सिर्फ पैगाम क्लब का हिस्सा बन सकते हैं, आप हमारा जो पैगाम टीवी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसमें भी आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं। वो कैसे? पैगाम टीवी ऑफिशियल यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको दीन की बात, खैर की बात, सही शरई मुस्तनद रहनुमाई मिल जाएगी। ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब कीजिए बल्कि अपने इर्द गिर्द जानने वालों को भी बताइए, वो भी इसको सब्सक्राइब करें, उसमें भी खैर का काम, आपका हिस्सा शामिल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ये भी जान लीजिए कि आपका अपना प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें आज भी ताउन किया गया है, और वो किन किन कंपनीज ने ताउन किया आपको बताते हैं। ताउन करने वालों में शामिल हैं सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और दारुस्सलाम इंटरनेशनल के ताउन से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। ले जी, इसके साथ एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि आपने अगर हमें कॉल करनी है, आप लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लें 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000। इस पे आप डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। बराए मेहरबानी जब आप कॉल किया करें टीवी की आवाज़ बंद कर लिया करें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपके लिए है, आप इस पे अपनी सवालात, जवाबात या राय हमसे शेयर कर सकते हैं। ऑडियो और रिटन मैसेज की सूरत में हमसे बात कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल नहीं हो सकती। 0321-565-2000, यानी 0321-5652-000। इस पे आप अपना शरई रहनुमाई के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं, ऑडियो या रिटन मैसेज की सूरत में। एक और नंबर है जो कि अगेन व्हाट्सएप नंबर है, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से है, 0321-0241-000, यानी 0321-0241-000। इस पे आप अपना ख्वाब बोल के या लिख के भेज दीजिए। हाशिम यजमानी साहब यहाँ से आपको रिप्लाई करते हैं ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। चलते हैं कारी साहब की जानिब, गुजारिश करते हैं कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए कारी साहब, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم
وتستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب پلیز خلاصہ بیان کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے سورہ ابراہیم کی وہ آیات تلاوت فرمائی ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم ترین نعمت کی یاد دلا رہے ہیں، اور وہ ہے آزادی، جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے. جی. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی فرعون کے ہاتھوں میں غلام تھی. وہ طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، سزائیں دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بچوں کو، جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیتے تھے، اور بدترین طریقے سے ذبح کرتے تھے. اللہ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا ہے. بعض جگہ کہا یذبحون، ذبح کر دیتے تھے، بعض جگہ کہا یقتلون، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے. اب ماں کے سامنے اس کے نو مولود بچے کو اس طرح سے کاٹا جائے تو کیا گزرتی ہوگی. اس طرح سے ظلم و ستم برداشت کرنے والی قوم کو جب اللہ نے فرعون سے، اس کے ظلم و ستم سے نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یاد کرو وہ اللہ کی نعمت. اگر شکر کرو گے تو اللہ مزید نعمتیں عطا کرے گا. جو نعمت دی ہوئی ہے اس کو پائیدار ہوگا، پائیدار ہو جائے گی وہ نعمت، اور اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے گا اور مزید بھی عطا کرے گا. اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. اور اگلی آیت میں فرمایا اگر تم شکر نہیں کرو، مثال کے طور پر اگر تم نہ شکر بن بھی جاؤ، جی، اور زمین پر جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے رب کے نہ شکرے ہو جائے، تو اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وہ تو غنی بھی ہے اور حمید اور تعریف والا بھی ہے. اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں میرے بندو، اگر تمہارے سارے انسان جب پیدا ہوئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے بھی، اگلے پچھلے سارے انسان اور سارے جن سارے کے سارے فرما بردار ہو جائیں، تو میری بادشاہت میں ایک ذرے کا بھی اضافہ نہیں ہونے والا. اللہ اکبر. اور اگر سارے اگلے پچھلے انسان اور جن نہ شکرے ہو جائیں، کافر ہو جائیں، رب کے منکر ہو جائیں، باغی ہو جائیں،
تو اس کی بادشاہت میں ایک ذرے کا بھی نقصان نہیں ہوگا، کمی نہیں آئے گی، وہ ایسا غنی ہے۔ تو اس غنی بے پرواہ ذات کی طرف سے اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے شکری کرو گے تو میری پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ آمین۔ جب ڈاکٹر صاحب نے کہا نا، مجھے پنجابی کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، وہ اسی سے مناسبت سے ہے کہ وہ جے تو صبر کریں تے موتی ملسن، شکر کریں تے ہیرے، سبحان جے پاگلاں وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ اللہ ہے نا، تو صبر کریں، شکر کریں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ آپ پہ الحمدللہ۔ بلیسنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ مفتی صاحب۔ آج کی ہماری جو کتاب ہے وہ بتاتے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ کتاب ہے آج کی میری نماز۔ سنت کے مطابق نماز دارالسلام کی ایک مفید اور اصلاحی کتاب ہے جی، اور جس میں بچوں کے لیے تصویری انداز میں بتایا گیا ہے، تصویری انداز اختیار کر کے نماز کا مسنون طریقہ آسان اور عام فہم انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ کتاب میں قیام، رکوع، سجدہ اور دیگر ارکان نماز کی درست ادائیگی کو مرحلہ وار واضح کر دیا گیا ہے تاکہ بچے نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سیکھ کر درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ یہ کتاب والدین، اساتذہ اور بالخصوص بچوں کی دینی تربیت کے لیے ایک مفید کاوش ہے۔ نہ صرف بچوں کے لیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں خود بھی دیکھ لینا چاہیے۔ یہ دیکھیے، اس کتاب میں باقاعدہ سجدے کے حوالے سے طریقہ بتایا گیا۔ اچھا، میں اس کو تھوڑا سا بہتر کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، بیٹھنے کے حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے، قیام کے حوالے سے بتایا گیا ہے، سجود کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، بڑے خوبصورت کلر ہے، گرافکس بہت خوبصورت ہے، اور یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہوگا، اب بہتر نظر آ رہا ہے شاید یہ۔ تو خیر اینی وے، اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، خوبصورت کتاب، پیاری کتاب میری نماز، تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ آپ کو مل جائے گی، اور darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر پلیس کیجئے، کتاب میری نماز آپ کو وہاں سے ڈیلیور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ کتاب ہم یہاں پہ لگائے دیتے ہیں، اور آج کی کتاب کے بعد آج کا کرنے کا کام بھی تو ہم نے جاننا ہے، وہ مفتی صاحب سے جانتے ہیں۔ جی نظامی بھائی، آج آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ جی جی، آزادی اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی خوبصورت نعمت ہے جس کا آپ نے خوبصورت الفاظ میں انٹرو میں ذکر کیا ہے۔ سر، ہم پاکستان میں رہتے ہوئے جب چاہے اسلام آباد چلے جائیں، جب چاہے کراچی چلے جائیں، جب چاہے خیبر پختونخوا چلے جائیں، کوئی رکاوٹ ہے؟ جب چاہیں گھر بھی چلے جب چاہیں گھر چلے جائیں، ہاں بالکل، جب چاہیں مسجد میں جا کر نماز ہاں پڑھیں، جی بالکل، رمضان آ جائے روزے رکھیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس نعمت کا احساس اس کو ہوتا ہے جو اس نعمت سے محروم رہا ہو۔ جی بالکل، نامی بھائی، ہم مدینہ منورہ میں جب ہم پہلا سال تھا ہمارا، پہلی کلاس میں جب ہم پہنچے نا، تو ہمارے ایک بہت خوبصورت استاد تھے، بڑے پیارے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اپنی رحمتوں میں نوازے۔ وہ انٹرو لے رہے تھے، انٹروڈکشن کر رہے تھے طالب علموں کے ساتھ، مختلف ملکوں کے طالب علم سے تعارف ہو رہا تھا اپنی اپنی زبان میں، ٹوٹی پھوٹی عربی آتی تھی، ٹوٹی پھوٹی عربی میں تعارف کرا رہا تھا ہر بندہ کہ میں فلاں ہوں، فلاں علاقے سے۔ ایک روسی ریاستوں کے ایک طالب علم کی جب باری آئی، اس نے السلام علیکم کہا، اپنا نام لیا اور زاروں قطار رونے لگ گیا۔ استاد نے بھی اس کو تھپکی دی، بیٹا حوصلہ کرو، کیا ہوا ہے؟ ساتھی بھی پران تھا، ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ الحمدللہ میں مدینہ آ کر آزاد ہوا ہوں، اللہ اکبر، اچھا، میری 24-25 سال عمر ہو گئی ہے، مجھے یہ تو پتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان ہوتا کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے قرآن مجید مدینہ منورہ میں پہلی دفعہ آ کر دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، میرے والدین دن کے وقت مختلف اوقات میں کمرے کے اندر جا کر کوئی عبادت کرتے تھے، ہمیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مجھے نماز کا مدینہ منورہ میں آ کر پتہ چلا ہے۔ اس قدر جبر کے تحت وہ زندگی گزار رہے تھے، تو وہ اپنی اس آزادی کی نعمت پر بلک بلک کر رویا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو یہ آزادی دی ہوئی ہے، اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آج کا کرنے کا کام آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت فرمان
جو اس آزادی کی نعمت کی قدر و قیمت بتاتا ہے۔ آپ نے فرمایا من اعتق رقبۃ مسلمہ اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار حتی فرجہ بفرجہ، جو بندہ کسی غلام مسلمان کو آزاد کر دے، مسلمان ہے وہ لیکن وہ بیچارہ غلام ہے، تو اس کو اپنے پیسے کے ساتھ خرید کر آزاد کر دے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کی قدر و قیمت بتائی ہے کہ آخرت میں بھی اس کے لیے جنت ہے اور دنیا میں بھی اس کے لیے دعائیں ہیں۔ تو آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ عطا کی ہوئی ہے، امن کی دولت سے ہم مالا مال ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی بہت سارے سوال میرے پاس ہیں، کمنٹس ہیں، چلیں اس طرح کرتے پہلے کمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ ماجد ساجد ایک آئی ڈی ہیں جی، محمد ثاقب ہیں، بلال یاسین ہیں، دین اسلام ہیں، احمد WHO ہیں، اور میرا یا مائرہ بھٹی ہیں، اور اس کے بعد ہیں محمد ثاقب اگین ہیں جی، دین اسلام اگین ہیں، معاذ علی ہیں، اور محمد موسیٰ اور محمد ثاقب، یہ سب ہمیں سلام کہہ رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، آپ کی محبتوں کا شکریہ جو آپ ہمارے مفتیان کرام سے کرتے ہیں، قاری صاحب سے آپ محبت کا اظہار کریں، پیغام ٹی وی ہماری ٹیم کے ساتھ آپ محبت کا اظہار کریں جی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پہلا سوال یہاں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بلال یاسین نے دعائیں دی ہوئی ہیں ہمیں، اور اس کے بعد ہاں ماجد ساجد پوچھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ کیا عشاء کی نماز میں روزانہ 4 فرض، 2 سنتیں اور 1 وتر پڑھنا درست ہے مفتی صاحب؟ ہاں جی، جو عشاء کی نماز ہے جی مکمل نماز اتنی ہی ہے، 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ اور 3 وتر پڑھ لیں یا 1 پڑھ لیں یا 5 پڑھ لیں۔ اگر روزانہ 1 پڑھتا ہے تو اس کو تھوڑی سی تبدیلی کرنی چاہیے، کبھی کبھی 3 بھی پڑھ لے، کبھی 5 بھی پڑھ لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف تعداد میں وتر پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویسے نماز اتنی ہی ہے عشاء کی، اس کے علاوہ جو ہم سنتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے ذاتی فائدے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھی اہتمام کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کچھ لوگ پہلے بھی جا کر سنتے پڑھتے ہیں، بعد میں بھی پڑھتے ہیں، وتروں کے بعد بھی نوافل پڑھتے ہیں، تو ان سب کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص 4 فرض پڑھ کے 2 سنتے پڑھ کے 1 وتر پڑھ لیتا ہے تو اس کی عشاء کی نماز مکمل ہے۔ ٹھیک ہے، محمد ثاقب لکھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ کیا مرد قضا نماز گھر پر ادا کر سکتا ہے؟ ہاں جی، آج کل تو مسجدوں کو تالے لگ جاتے ہیں، 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد مسجدوں کو بھی تالے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو گھر میں بھی پڑھ لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اور فضیلت دی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بخمس، جی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء کرام پر 5 فضیلتیں دی ہیں، ایک حدیث میں ہے 6 فضیلتیں دی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ مخصوص عبادت خانوں میں جائیں گے اور اپنے معبد میں جا کر ہی عبادت کریں گے، باہر نہیں۔ جی، اور ہماری امت کو یہ سہولت ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں پر پڑھ لو، پڑھ لو۔ تو گھر میں بھی نماز وقت ضرورت پڑی جاتا ہے کہ جماعت گزر گئی ہے، مسجد بند ہوگی تو گھر میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ریٹن میں ہمیں بھیجا گیا سوال کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک مسلمان کے لیے آزادی کی حقیقی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جائے مفتی صاحب؟ سبحان اللہ، قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی تھی وہ آج آزادی کی نعمت کا اظہار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد تو کرو، کن حالات میں تھے تمہارا جینا دوبر تھا، تمہیں مار پڑتی تھی، ظلم و ستم ہوتے تھے، تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو گھسیٹ کے گھروں میں ملازمے رکھے ہوئے تو غلام بنا کے۔ آپ اس آزادی کی قدر و قیمت جانتے ہو؟ اگر کسی کو آج بھی سمجھ نہیں آتی تو وہ اہل غزہ سے پوچھ لے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد آزادی کی نعمت سے نوازے۔ تو کوئی شخص ان پر ہونے والے ظلم و ستم تو دیکھے، خوراک کی کمی ہے، گھر نہیں ہے، جینا دوبر ہے،
ہر وقت حملے ہو رہے ہیں، بم گر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، پورا قبیلہ ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ نعمت اللہ رب العزت دے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور آزادی حقیقی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے وہ ہے کہ بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا۔ یہ ہے اصل آزادی، کہ انسان اللہ کی عبادت کرے آزاد ہو کر۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کی ہے، جنوں کو بھی انسانوں کو بھی۔ تو انسان اپنے رب کی عبادت کرے، حقوق العباد ادا کرے۔ ہم کہتے ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، نہیں بھائی، اسلام سب سے بڑا مذہب ہے۔ اسلام انسانیت سکھاتا ہے، اپنے انسانوں کے حقوق سکھاتا ہے، ہمسائے کے ساتھ اس نے سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، والدین کی خدمت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ اسلام یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ ان سب حقوق کی ادائیگی یہی اصل آزادی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کا شکر کیا ہے؟ شکر اللہ رب العزت قاری صاحب نے آیت پڑھی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر ہم اس آزادی کی نعمت کو پاتے ہوئے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں پر ظلم نہیں کر رہے، ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں، والدین کی خدمت ہو رہی ہے، صلہ رحمی کر رہے ہیں، ہمسائے کا حقوق ادا کر رہے ہیں، آتے جاتے دوسروں پر شفقت کر رہے ہیں، ظلم و ستم نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب آپ آزاد ہیں اور آپ اس آزادی کا شکر ادا کر رہے ہیں، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اسے خلاف نہیں چل رہے، ملک کی قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، حقوق اللہ کو ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ آزاد بھی ہیں اور آپ اللہ کی اس نعمت کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طاہرہ صاحبہ راولپنڈی سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے کیا سوال ہے؟ یہ مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ ارہا اور آئرہ نام رکھا جا سکتا ہے؟ ارہا اور آئرہ۔ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی آپ نے کال کیے۔ ناموں کے حوالے سے میری گزارش آپ سے یہ رہتی ہے کہ کچھ ایسا پوچھ لیا کریں جو سب کی شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہو۔ نام اکثر میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے اور پھر وہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوتی بات، تو بہتر ہے کہ جو سب کی اصلاح کے حوالے سے بات ہو وہ کر لی جائے۔ اور یہ نام بھی ایسے ہی ہیں جو معاشرے میں بہت مشہور ہو چکے ہیں، لیکن ان کا سورس کیا ہے؟ کسی صحابیہ کا نام ہے، کسی اللہ کے نبی کی کسی بیوی کا نام ہے؟ نہیں، کسی بھی نیک صالح بچیوں کے نام رکھتے وقت اپنے امت مسلمہ کی صالحات کے ناموں پر رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اتنے خوبصورت نام ہیں، اگر اللہ نے آپ کو 2 3 4 10 تک بیٹیاں دی ہیں تو ان ناموں میں سے نام رکھیں۔ ٹھیک، صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں، جو گزشتہ امتوں کے صالحات ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں۔ مفتی صاحب وہ اصل میں یونیک ہونے کے چکروں میں ہم ڈراموں، فلموں اور غیر ملکی ڈراموں کے ناموں، ایکٹروں کے ناموں پر نام رکھتے ہیں، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ چلے احمد WHO نے دوبارہ ایک سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے لیے دعا کریں، مجھے روزانہ برے خواب آتے ہیں اور روزانہ ایک نئی مصیبت آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائی کو نجات دے جی۔ برے خواب آتے ہیں تو رات کو سوتے وقت اذکار کر کے سوئیں، مسنون دعائیں پڑھ کر سوئیں، تو انشاءاللہ برے خواب نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے دین اسلام ID ہے، لکھتے بھائی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا واٹس ایپ پہ قرآنی آیات کی DP لگانا صحیح ہے؟ اس سے قرآن کریم کی کوئی بے ادبی تو نہیں ہوتی؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے۔ اگر تو آپ اس لیے قرآن مجید کی آیت لگاتے ہیں کہ کوئی پڑھے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، جی، کوئی پڑھے گا غور و فکر کرے گا اس کو بھی سبق ملے گا۔ اگر آپ تبلیغ کی نیت سے لگا لیں DP تو پھر تو آپ کے لیے سراسر ثواب ہی ثواب ہے، جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے آپ کو بھی برابر کا ثواب ملے گا۔ اور اگر صرف ڈیکوریشن پیس کے طور پر لگاتے ہیں تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا بھی لگے، لیکن چونکہ یہ ہے تو ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور نہ صرف میں بلکہ میرے ارد گرد بہت سے لوگوں نے بھی، شاید آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہو، بندہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، فراڈیا ہوتا ہے، ایک نمبر کا 2 نمبری کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اور بہت لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا ہوتا ہے اس نے، لیکن جب آپ اس کو کال کرتے ہیں تو اسے رنگ ٹون کی جگہ یا تو کوئی حمد یا کوئی نعت یا پھر کوئی آیت لگی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ اس کی DP بھی دیکھیں تو اس نے DP بھی کوئی ایسی ہے کہ اسلامی لگائی ہوتی ہے۔ یہ اتنا اہم اور سینسٹیو معاملہ ہے کہ آپ اپنے کال و فیل میں اس حد تک تضاد رکھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھاتے کچھ اور کرتے کچھ ہے۔ اس بارے میں کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، جی، ایک تو یہی
کہ قول و فعل کا تضاد ہے. آپ دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں. جی تو گویا آپ معاشرے میں اپنی شہرت کو بہتر بنانے کی جھوٹی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ناکام کوشش, جی کہ میں وہ ہوں نہیں لیکن مجھے تم سمجھو. یہ ایک تو یہی ہو سکتا ہے. دوسرا ہو سکتا ہے کہ ضمیر اندر سے کچوکے لگاتا ہو. ہم مثبت پہلو رکھ لیتے ہیں اس کا. ممکن ہے ہاں جی کہ وہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہو اور تھوڑا بہت وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کر رہا ہو, کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی ایک آیت کی وجہ سے, اسی ایک حمد کی وجہ سے, اسی کسی نعت کے اچھے شعر کی وجہ سے اس کی زندگی پلٹ دے. اللہ پلٹنے پر آئے تو ایک آیت کافی ہوتی ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے علامہ بھی ہیں اور بہت بڑے مربی بھی ہیں, لیکن یہ ابتدائی عمر میں ایسے نہیں تھے. ابتدائی عمر میں کیا تھے؟ اپنے علاقے کے مشہور ڈاکو تھے. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر ایک رات ڈاکہ مارنے گئے تو اس گھر سے تہجد گزار کوئی شخص قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے ایک آیت پڑھی کہ کیا مومنوں ابھی بھی اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں ہوا؟ کانپ گئے کہ میں تو ساری عمر ہو گئی ڈاکے مارتے گزر گئی تو میں ابھی بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا. جی اسی ٹائم توبہ کی اور پھر وہ آج ہم اس کو کہتے ہیں قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ. بہت بڑے علامہ بنے, بہت بڑے مربی بنے, بہت بڑے مصلح بنے, خیر لے لی اس خیر میں لے سے. لی. ٹھیک تو ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جو بھائی ایک آیت کی ڈی بی لگا رہا ہے, کوئی نعت لگا رہا ہے, شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے. چلیں جی, ہم گمان ایسے لے لیتے ہیں. ویسے ایک کالر ہے, ان سے پہلے ایک بات اور بھی میں شیئر کرتا چلوں. فخر الاسلام صاحب جو کہ ہمارے ہیڈ ہیں پروگرامنگ کے, وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ گمان اچھا رکھنا چاہیے. تو اچھا گمان لے لیتے ہیں مفتی صاحب سے, اپنے باقی جو ہمارے وہم ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. آمین. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ایک کالر ہیں بہاول نگر سے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ. مقبول احمد صاحب شکریہ کال کیا ہے. کیا سوال ہے میرے بھائی کا؟ بھائی جان میرا سوال یہ ہے, بچے کی جو جانڈ اتارتے ہیں نا, اس کے جو بال بچہ جب پیدا ہوتا ہے جی, اس کے جو بال ہوتے ہیں جانڈ کے, وہ جانڈ اتارتے ہیں نا بال کے بچے کے. وہ کہتے ہیں اس کے بال کے برابر نا چاندی, بال تول کے جو ہوتا ہے نا اس کے چاندی کے برابر صدقہ کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, میں جی ابھی جواب لیتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. سر یہ آپ ہی بتا. جی ہاں بالکل صحیح سنا جی. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نواسے حضرت حسن کو پیدا ہوئے تو ان کے 7ویں دن عقیقہ بھی کیا, جی ان کے سار کے بال بھی منڈوائے, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ بیٹی ان کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دو. تو یہ بچے کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ ہوگا, اللہ کی رحمتیں آئیں گی, برکت ملے گی, بچہ آفتوں سے وباؤں سے بچ جائے گا. تو صدقہ کرنا چاہیے اس کے بالوں کے برابر چاندی کا, اور اگر چاندی نہیں ہے تو اس کو بالوں کو تول لیں اور اس کے برابر چاندی کی قیمت نکال کے پیسے دے دیں. ٹھیک ہے جی. لیں جی, باقی میں کمنٹ شامل نہیں کر سکوں گا لیکن نام شامل کر لیتا ہوں. معاذ علی نے لکھا تھا ہمیں, ماجد ساجد نے اگین لکھا تھا, محمد موسیٰ نے لکھا تھا, بلال یاسین, محمد ثاقب, سفیان سوگان, رضیہ حسین اور علی احمد آئے جی. کافی زیادہ میسیجز لے کے. ملک جمیل تھے اور ان کے ساتھ سائم وقار, اور اینڈ میں جا کے بلال احمد اور بلال یاسین دوبارہ آئے جی. بہت شکریہ آپ سب کے لکھنے کا, لیکن چونکہ ٹائم ختم ہو گیا جی, اب میں شامل نہیں کر پاؤں گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل شامل کیا جائے جو بھی آپ نے کمنٹ لکھے ہیں. اور مہوش گل بھی جاتے جاتے سلام کہہ رہی جی. وعلیکم السلام. لیکن جی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں. قاری اشتیاق احمد ساقی صاحب, قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اسلم بھٹی صاحب. سر جزاک اللہ, خدمت ادھر ہی. اچھا جی کہہ رہے ہیں جی, ٹھیک ہے بریک کے بعد ملیں گے آپ سے. نہیں جی بہت شکریہ سر آپ کے تشریف لانے کا. یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم نے بات کرنی ہے آزادی کی نعمت شریعت کی نظر میں, اس حوالے سے گفتگو ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد.